किताब आवाज से मैं हूं अबू अब्दुल्ला और आपके लिए लाया हूं एडम ब्राइंट की द कॉर्नर ऑफिस बुक की समरी। आइए समझते हैं कि ये कॉर्नर ऑफिस क्या होता है, किसका है और इसमें क्या किया जाता है। आज की कारोबारी दुनिया में कामयाबी के बारे में कामयाब सीईओज की जानिब से हासिल करदा अनमोल और गैर मुतवक्को असबाब के जरिए ये समझना कि कामयाब लीडर्स को क्या चीज और कौन सी सलाहियतें बुलंदियों तक ले जाती हैं नागुज़ीर हो चुका है। अगर आप एक सीईओ हैं या एक सीईओ टू बी हैं या सीईओ बनने के ख्वाहिशमंद हैं या सिर्फ अपने नुक्ते नज़र को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये समरी आपके लिए है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। द कॉर्नर ऑफिस बुक में दिए गए कामयाब सीईओज की आदत और फलसफों की बसीरत से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। पुरजोश तजस्सुस और बेखौफी के कल्चर को फ़रोग देने से लेकर मुअस्सर मीटिंग्स के फ़न में महारत हासिल करने तक सब कुछ सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। सबके बारे में आप कामयाब तरीन सीईओज के व्यूज़ सुनेंगे। कामयाबी की कलीद सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज तक नहीं होती है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होती है। सीईओज की पर्सनैलिटीज में टेक्निकल एस्पेक्ट तो सिर्फ एक हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल्स, तहकीकी सोच, इनोवेशन और काम की शाइस्तगी और बेस्ट परफॉर्मेंस की अनथक जुस्तजू का इम्तिजाज जब होता है तो वो एक कामयाब सीईओ की पर्सनालिटी को मुकम्मल करते हैं। सीईओज हमेशा तब्दीली को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को तरक्की के मौकों में तब्दील करने के फन से वाकिफ होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होने वाली मीटिंग्स को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए और कैसे नतीजा खेज बनाया जाए और किस तरह पूरे ह्यूमन रिसोर्स को एक मिशन की तरफ लेके चला जाए, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स में वो मोटिवेशन डाली जाए जो कि पूरे कॉर्पोरेट कल्चर को इफेक्टिव बना दे। ये भी हमें पता चलता है कामयाब सीईओज के तजुर्बात से। एक इफेक्टिव और मजबूत कंपनी कल्चर बनाना सीईओज की टॉप प्रायोरिटीज में से एक होता है और ये कल्चर इंडिविजुअल मैन पावर के बिना पॉसिबल नहीं होता। सीईओज को अपना विजन अक्रॉस द बोर्ड पहुंचाना होता है और समझाना होता है ताकि पूरी कंपनी एक डायरेक्शन में एक साथ एक विजन लेकर एक मिशन कंप्लीट करती जाए और हर मिशन की कंप्लीशन पे अपने विजन के करीब तर होती जाए। सीईओज के जहन में लीडरशिप को फरोग देने के लिए ये कंप्लीट रोड मैप है जो आज के एक्टिव कारोबारी माहौल में हर जगह पाया जाता है। दुनिया के कामयाब तरीन सीईओज के जहनों का और उनके तजुर्बात का ये सफ़र अपकमिंग और नए लीडर्स के लिए एक रोड मैप देता है कि किस तरह से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को डायनामिक बनाना है। वो क्या चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है उन लोगों को या उन लीडर्स को जो बहुत टॉप पर चले जाते हैं और अपने ही जैसी सलाहियतें रखने वाले दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। इसका जवाब है कि उनमें कुछ खास क्वालिटीज पाई जाती हैं और यही सेट ऑफ क्वालिटीज उन्हें बाकी सक्सेसफुल लीडर्स से या सीईओ से
مختلف بناتا ہے۔ آتھر نے اس کتاب میں ایسی 5 صلاحیتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ ان 5 صفات میں سے سب سے پہلی صفت کو ہم پرجوش تجسس کا نام دیتے ہیں۔ یہ خصلت خالی سیکھنے کی بے تابی سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ کاروبار انسانی فطرت اور بڑے پیمانے پر دنیا کو سمجھنے کی شدید بھوک ہے۔ پرجوش تجسس اکثر پر اعتماد لوگوں کی پرسنالٹی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اور سی ای او سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اس کانفیڈنس کو اور اس پرجوش تجسس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اسپاٹ لائٹ سے دور یہ سی ای اوز ناقابل تسخیر طلباء کی طرح ہر ممکن ذریعہ سے اسباق و بصیرت کو جذب کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ یہ سی ای اوز دنیا کے ساتھ ایک افیکشن رکھتے ہیں، مسلسل سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں کس طرح، کیسے اور کیوں کام کرتی ہیں جیسے وہ کرتی ہیں۔ سوالوں کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک ایسا آلہ ہے جسے وہ نئے مواقع تلاش کرنے اور اپنے ہیومن ریسورس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تجسس کی قوت مختلف سی ای اوز میں مختلف طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ فورڈ موٹر کے سابق سی ای او ہر ایک اور ہر چیز سے سیکھنے پر زور دیتے ہیں، جبکہ drugstore.com کے سی ای او قیادت کے بارے میں اپنی سمجھ کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا فائدہ اٹھانے کو اہمیت دیتے ہیں۔ کچھ سی ای اوز تجزیاتی اور تخلیقی سوچ کو پریفرنس دیتے ہیں۔ صحیح سوالات کرنا اور پھر ان کے جوابوں کو غور سے سننا اور آبزرو کرنا یہ سی ای اوز کے پرسنالٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہی پرجوش تجسس ہے۔ متجسس سی ای اوز جمود کی چھان بین کرنے، کارپوریٹ آرتھوڈاکس کو چیلنج کرنے اور پوشیدہ مواقع یا ہڈن اپرچونٹیز سے پردہ اٹھانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ سی ای اوز کا پرتجسس سوالات پوچھنے کے پیچھے جو ویژن ہوتا ہے وہ اپنی ایچ آر کو یا اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو متحرک رکھنا ہوتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے پرفارمنس کے گیپس کو فل کرنا ہوتا ہے۔ یہی سوالات سیکھنے اور ترقی کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، ٹیم میٹس کو انوویٹیو خیالات، انوویٹیو سلوشنز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ سی ای اوز جو پرجوش تجسس کے مالک ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے کرداروں میں سبقت لے جاتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نئی بلندیوں تک پہنچنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ لیڈرشپ کی دنیا میں پرجوش تجسس ایک نہایت اہم مہارت ہے، یہ قیادت کا فلسفہ ہے۔ اسی فلسفے کے تحت سی ای اوز کاروبار کی پیچیدگیوں کو بہت اچھے طریقے سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ صرف انفرادی ترقی کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو پوری کی پوری آرگنائزیشنز کو آگے لے جاتی ہے، کارپوریٹ دنیا میں حقیقی رہنماؤں کو ممتاز کرتی ہے۔ لیڈرشپ اور کیریئر کے ترقی کے سفر میں 2 عادتیں، 2 کریکٹرسٹکس سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں: بے خوفی اور ہمیشہ بدلتی ہوئی رکاوٹوں کو چیلنج کرنے کی عادت۔ بے خوفی لاپرواہی سے خطرے مول لینے کا نام نہیں بلکہ یہ تبدیلی اور اختراع کے لیے ایک ویل کیلکولیٹڈ اینڈ ویل انفارمڈ نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ کامیاب لیڈرز اور سی ای اوز معمول پر چلنے والے روٹین کو بھی کئی دفعہ ڈسٹرب کرتے ہیں کیونکہ اس سے کچھ بہتر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ بڑا اچیو کرنے کی کوشش میں ایسا کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کام میں کوالٹی سے پرفارم کرنے کی صلاحیت بائی برتھ نہیں ہوتی، انیٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اچھی عادتوں کے ذریعے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے
حاصل ہوتی ہے۔ سی ای اوز کی فیئرلیسنس انہیں یہ اجازت دیتی ہے یا اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ محدود معلومات کے ساتھ فیصلے کر سکیں۔ کیریئرز انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور چیلنجز سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی اپرچونٹیز بھی لاتے ہیں۔ کامیاب سی ای اوز یہ بھی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ایک نیرو ایکسپیرینس کی بجائے ایک براڈ رینج آف ایکسپیرینس زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے ایک سی ای او کی سیٹ کے لیے۔ اگر ایک نیرو اسپیشلائز پیتھ ہوگا تو وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے، کسی ایک خاص گول یا مشن کے لیے تو سوٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن پوری آرگنائزیشن کو گائیڈنس دینے کے لیے اور ایک براڈ بیس ڈیولپمنٹ کے لیے کافی نہیں ہے۔ سی اوز کو پورے بزنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف اپنے امیڈیٹ ایریا کو۔ اسی لیے سی ای اوز کی زندگی میں ٹریولنگ اور کلچر ایکسپوجرز ایک کروشل کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے سی ای اوز جن کا ایکسپوجر لمیٹڈ ہو، جن کا ٹریول لمیٹڈ ہو، وہ بہت ساری ایسی سافٹ سکل سے محروم رہتے ہیں جو کہ ایک بہتر اور ایک اچھے آرگنائزیشنل کلچر کو ڈیولپ کرنے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایکسپوجر سی ای اوز کا خالی پروسپیکٹو ہی نہیں براڈ کرتا، بلکہ ان کی اڈیپٹیبلٹی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ڈفرینٹ کاز اینڈ افیکٹس کو بھی امپروو کرتا ہے۔ ایک اچھے سی ای او کے کیریئر میں فیئر لیسنس، تیاری، اڈاپٹیبلٹی اور صبر و تحمل جیسی کوالٹی کا امتزاج بہت ضروری ہے، اور ہر سی ای او کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے کیریئر پاتھ میں ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ضرور آئیں گی، ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز ضرور آئیں گے۔ سمری کے پارٹ 1 میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں دا کارنر آفس بک کی سمری کے پارٹ 2 میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔